بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم روحانی و علمی شخصیت جانشین امام الہدا ولی کامل حضرت پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب 76 سال کی عمر میں 3 مئی 2024 عیسوی بروز جمعہ کو عشاء کے بعد قضاء الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مخدوم زادہ سید زکریا شاہ و انتظامیہ خانقاہ عبیدیہ کے مطابق جنازہ انشاءاللہ 5 مئی 2024 عیسوی بروز اتوار سپہر 3 بجے پہاڑی والی گراؤنڈ فوارہ چوک نزد دارالعلوم فیصل آباد میں ہوگا۔ سید جاوید حسین شاہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ عبیدیہ فیصل آباد خانقاہ عبیدیہ دنیا بھر میں لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا اور جمعیت علماء اسلام فی پنجاب کے رہنما مخدوم زادہ سید محمد زکریا شاہ کے والد گرامی تھے۔ انہیں چاروں سلاسل طریقت میں خلافت و اجازت بیعت حاصل تھی۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مداح جبکہ مفسر قرآن حضرت مولانا عبید اللہ انور کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت عبداللہ بہلوی، حضرت خواجہ خان محمد، حضرت علی مرتضیٰ ڈیروی، حضرت مفتی عبدالستار، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمہم اللہ سمیت متعدد اہل اللہ کے جانشین تھے۔ انہوں نے پوری زندگی درس و تدریس اور احکام شریعت کی پاسداری اور اشاعت میں گزاری۔ ہر بدھ کو خانقاہ عبیدیہ علامہ اقبال ٹاؤن میں مجلس ذکر کرواتے اور سالکین کو واعظ فرماتے تھے۔ ان کے ملفوظات کی درجنوں کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان کے وعظ پر مشتمل کئی جلدوں پر مشتمل کتاب مجالس ذکر بھی مریدین میں مقبول ہے۔ سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیوہ کے علاوہ اکلوتے فرزند سید زکریا شاہ، 3 بیٹیاں، 3 داماد، پوتے پوتیاں، نواسے اور نواسیاں اور ہزاروں شاگرد، لاکھوں مریدین سوگوار چھوڑے ہیں۔ حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب 1 جنوری 1948 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے گاؤں کلویا میں ابتدائی زندگی گزاری۔ مختلف مدارس میں علوم نبویہ کے حصول کے لیے داخل رہے۔ جامعہ دارالعلوم فیصل آباد میں تدریس کی، جبکہ سلسلہ قادریہ راشدیہ شیرامال لاہور میں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہوئے اور جانشین ثابت ہوئے۔ دورہ تفسیر کے ماہر تھے۔ آپ رحمہ اللہ تقریباً 2.5 سال سے ہر ہفتے میں اکثر 3 دفعہ گردوں کی صفائی ڈائلائسس کرواتے تھے۔ دل کا بائی پاس بھی ہو چکا تھا۔ بستر علالت پر بھی معمولات جاری تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی 3 مئی کو جمعہ کی شب عشاء کی نماز کے بعد معمولی طبیعت خراب ہوئی مگر جان بر نہ ہو سکی اور جامعہ عبیدیہ فیصل آباد ہی میں انتقال فرما گئے۔ آپ رحمہ اللہ کے انتقال پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا جاوید حسین شاہ مرحوم کی وفات علمی حلقوں اور مذہبی کارکنوں سمیت عوام کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری۔ حضرت مرحوم دینی تحریکوں کے لیے پشتیبان اور سائبان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی زندگی میں ایک شفیق، بزرگوار اور دعاؤں میں یاد رکھنے والے سرپرست سے محروم ہو گیا ہوں۔ اللہ کریم حضرت کی کامل مغفرت فرمائے اور اپنے شایان شان رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کے اہل خانہ، متعلقین، منتسبین اور تلامذہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جدید اور مذہبی علوم کے درمیان فاصلے ختم ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے کابل میں جامعہ راز العلوم کے نئے تعلیمی سال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس تقریب میں جامعہ راز العلوم کے محتمم مولوی عبداللہ نے خیر مقدمی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ اور طلباء مضبوط عزم کے ساتھ اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ راز العلوم سمیت تمام مدارس ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہے ہیں جس وقت امارت اسلامیہ کی ملک پر حاکمیت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا دور بھی تھا جب مدارس کھولنا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن آج علماء اکرام پوری آزادی اور اعتماد کے ساتھ مدارس میں پڑھا رہے ہیں۔ مولوی عبدالکبیر نے مزید کہا کہ مدارس کے طلباء اور عوام کی براہ راست قربانیوں سے ملک سے جارحیت ختم اور اسلامی نظام حکومت قائم ہوا۔ یہ ملک تمام افغانوں کا مشترکہ گھر ہے۔ ہر افغان ہمت کے ساتھ خدمت کر سکتا ہے اور کوئی بھی خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ ان کے مطابق باوجود اس کے کہ ملک میں امن آ چکا ہے، جارحیت کا خاتمہ ہو چکا ہے،
امارت اسلامیہ ملک کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اپنے ہمسایہ ممالک سمیت کئی ممالک کے ساتھ مضبوط سیاسی و تجارتی تعلقات قائم ہیں اور واخان کوریڈور بننے سے افغانستان ایک اقتصادی مرکز بن سکتا ہے۔ ان کے مطابق امارت اسلامیہ ملکی ترقیاتی بجٹ اپنی آمدنی سے پورا کرتی ہے اور کسی کو بیت المال میں خیانت کرنے کی جرات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تمام شعبوں کے ماہرین اور پیشہ ور افراد موجود ہیں جو مشترکہ تعاون کے ذریعے ملک کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ شرپسند لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ امارت اسلامیہ جدید تعلیم کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امارت اسلامیہ جدید علوم کے خلاف نہیں بلکہ وہ جدید اور مذہبی علوم کے حق میں ہے۔ جامعہ کا دورہ کر کے محسوس ہوا کہ اب مذہبی اور جدید تعلیم کے درمیان فاصلے ختم ہوئے ہیں۔ 30ویں کسان میلے اور زرعی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق وزارت زراعت کی جانب سے 30ویں کسان میلے اور زرعی مصنوعات کی نمائش کا دارالحکومت کابل میں امارت اسلامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں افتتاح ہوا۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند نے اس حوالے سے اپنے بھیجے گئے پیغام میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کسانوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں، کیونکہ معاشی خود کفالت میں زرعی شعبے کا اہم کردار ہے۔ نائب وزیر برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخوند نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ امارت اسلامیہ زراعت کے میدان میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے اور ضروری معیاری زرعی سامان کی تجاری کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ معاشی خود کفالت بالخصوص زرعی شعبے کے فروغ کے لیے پانی کے انتظام میں اپنے جائز حق کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ زراعت کی ترقی کے لیے سہولیات فراہم کرنا ضروری ہے اور وزارت زراعت کو چاہیے کہ وہ زراعت کو جدید بنانے کے لیے کام کرے۔ خاص طور پر زرعی شعبے میں درآمدات اور برآمدات کے توازن پر سنجیدگی سے توجہ دی جانی چاہیے۔ مولوی عبدالکبیر نے مزید کہا کہ افغانستان میں کسانوں کو پراسس شدہ بیج اور دیگر خدمات فراہم کرنے کے لیے نمایاں کام کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسی دوران نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے کسان میلے کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ امارت اسلامیہ کے اقتصادی شعبے بالخصوص زرعی شعبے کے فروغ پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ضلع میں ایک چیک ڈیم کی تعمیر کے علاوہ ملک کے تمام اضلاع میں کئی دیگر منصوبے جاری ہیں۔ یاد رہے کہ زرعی مصنوعات کی اس 4 روزہ نمائش میں 263 سٹالز لگائے گئے ہیں جن میں سے 56 خواتین کی دستکاری کے لیے مختص ہیں۔ ملکی مصنوعات کی 3 روزہ نمائش کا اہتمام۔ تفصیلات کے مطابق قندھار میں ملکی مصنوعات کو سپورٹ کرنے کے لیے ملکی پیداوار ملک کا فخر کے عنوان سے 3 روزہ نمائش کا آغاز ہوا۔ نمائش کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب گورنر مولوی حیات اللہ مبارک نے کہا کہ قومی تاجروں نے ملک کی ترقی اور بالخصوص معاشی شعبے میں خود کفالت کے لیے کمر کس لی ہے۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ قومی کرنسی کی فروغ اور مقامی مصنوعات کے استعمال میں امارت اسلامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ وزارت صنعت و تجارت کے انڈسٹریل زونز کے ڈائریکٹر جنرل حافظ عبدالمجید قیام نے کہا کہ گزشتہ سال ہم نے افغانستان سے دنیا کے 31 ممالک کو 9,94,575 مربع میٹر قالین برآمد کیے جن کی مالیت $17,40,380 ہے۔ کابل سے روبی سڑک کا بقیہ کام لتا بند سے مکمل کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخوند نے کہا ہے کہ کابل سے روبی سڑک کا باقی کام لتا بند سے مکمل کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم کے پریس آفس نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کے ملا عبدالغنی برادر اخوند نے گزشتہ روز کابل سے روبی روڈ کا دورہ کیا۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ اس دورے میں ملا عبدالغنی برادر کے ہمراہ اس دورے میں وزیر تعمیرات عامہ ملا محمد عیسیٰ ثانی، گورنر کابل ملا امین اللہ عبید، گورنر ننگرہار ملا محمد نعیم اور کئی دیگر حکام بھی موجود تھے۔ خبر کے مطابق وزارت تعمیرات عامہ کا ارادہ ہے کہ کابل سے روبی سڑک کا بقیہ کام لتا بند سے شروع کر کے اسے ایک مخصوص مدت میں مکمل کیا جائے۔ توخار میں 7 روزہ سالانہ سپورٹس میلہ اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق توخار کے ضلع رستاق میں ایک ہفتے سے جاری موسم بہار کا سالانہ سپورٹس میلہ ختم ہو گیا۔ مذکورہ ضلع میں ہر سال موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی سپورٹس میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں کھلاڑی مختلف کھیلوں کے مظاہرے کرتے ہیں۔
گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کھیلوں کا میلہ مکمل طور پر پرامن فضا میں منعقد ہوا۔ میلے میں بزکشی، کشتی، والی بال اور کراٹے سمیت مختلف علاقائی کھیلوں کے مقابلے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع سے کابل میں آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد سے کابل میں آذربائیجان کے سفیر الہام محمدوف نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر دفاع نے کہا کہ دو مسلم ممالک کے درمیان دوستی اور مشترکہ اقدار قابل فخر ہیں۔ کابل میں آذربائیجان کے سفارت خانے کا افتتاح ایک مثبت قدم ہے اور ہم طویل المدتی اقتصادی اور تجارتی تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ آذربائیجان کے سفیر نے کابل میں اپنے ملک کے سفارت خانے کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے امارت اسلامیہ کے اعتماد اور تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ امارت اسلامیہ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ترکیہ نے صہیونی ریاست کا تجارتی بائیکاٹ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ نے غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونے تک اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر وافر امدادی سامان کی بلا روک ٹوک فراہمی تک اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات معطل کر دیے ہیں۔ یہ بات ترک وزیر تجارت نے کہی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے غزہ میں جنگ کے 7 ماہ تک ہونے والے ہیں، لیکن اس دوران 34,596 سے زائد فلسطینیوں کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہادت اور تقریباً پورے غزہ کی تباہی کے باوجود بہت کم تعداد میں ایسے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت کو معطل یا موقوف کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا ترکیہ کا دورہ اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے جمہوریہ ترکیہ کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے، جس کے بعد وہ واپس قطر پہنچ گئے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے اپنے دورہ ترکیہ کے دوران ترک صدر رجب طیب اردگان اور دیگر اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اور ان کے ہمراہ انقرہ آنے والے وفد نے ترک صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اور ترک انٹیلیجنس سروس کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تحریک کے سربراہ نے درجنوں ترک پارٹی رہنماؤں اور مختلف سیاسی اور فکری تحریکوں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کیں، جنہوں نے غزہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ شام میں اخوان المسلمین کے سابقہ سربراہ عصام العطار چل بسے۔ تفصیلات کے مطابق شام میں اخوان المسلمین کے سابق سربراہ مبلغ اسلامی مفکر داعی عصام العطار جرمن شہر آج میں 97 سال کی عمر میں گزشتہ روز انتقال کر گئے ہیں۔ العطار کے فیس بک پیج پر ان کے اہل خانہ کی طرف سے ایک بیان میں العطار کی وفات کی تصدیق کی گئی ہے۔ شامی میڈیا سائٹس نے شام میں اخوان گروپ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عصام العطار انتقال کر گئے۔ شام میں اخوان المسلمین کے صدر عمر البسلامہ کے ذریعے شائع ہونے والا ایک بیان ایکس پلیٹ فارم پر شائع کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ العطار ایک عظیم اسلامی اور ایک بڑے عالم دین اور داعی تھے۔ انہوں نے مشکل حالات میں شامی عوام کی مدد کی۔ ایکس پلیٹ فارم پر شام کے قومی اتحاد کے سابق صدر نے بتایا کہ العطار کا انتقال جرمنی میں ہوا۔ وہ شام کی اسلامی تحریک کے رہنما تھے۔ انہوں نے تقریباً 60 سال کا عرصہ جلاوطنی میں گزارا۔ العطار 1927 عیسوی میں دمشق شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی اہلیہ بنان ممتاز عالم دین الشیخ علی طنطاوی کی بیٹی تھیں، جنہیں 1981 عیسوی میں جرمنی میں شامی انٹیلیجنس نے شہید کر دیا تھا۔